اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ خداوند عالم پیغمبر پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے حبیب آپ منافقین کو بشارت دیں۔ کس بات کی بشارت دیں؟ بأن لهم عذابا علیما، بے شک منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافق لوگ کون ہیں؟ تو خداوند عالم ان آیات میں سورہ مبارک نساء کی 139 نمبر آیت اور 140 اور 142 تک منافقین کی صفات بیان کرتا ہے کہ منافق لوگ جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق لوگ وہ ہیں جو کافرین کو، کفار کو، مشرکین کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کے، یعنی ان کے تعلقات جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس بات پہ خداوند عالم ان کی مذمت کرتا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کے آپ جا کے منافقین اور کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، مشرکین کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ، آیا اس کام کے ذریعے سے آپ ان کفار سے عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تمام کی تمام خداوند عالم کے پاس ہے۔ کیونکہ عزت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حقیقت میں عزت اس کے پاس ہے جس کے پاس حکومت ہو، بادشاہی ہو۔ عزت ایک شؤون ہے، ایک حصہ ہے بادشاہی کا۔ اب جس کے پاس بادشاہی ہے اسی کے پاس عزت ہے۔ تو خداوند عالم فرماتے کہ پوری دنیا کی بادشاہی، حکومت خدا کے پاس ہے۔ سورہ مبارک کے ہے آل عمران کی 18 نمبر آیت میں 23 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے اس کائنات کی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ اے پروردگارہ، اے تمام کائنات کے مالک و خالق، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بادشاہی آپ کے ہاتھ میں، آپ جسے چاہیں بادشاہ بناتے ہیں، جسے چاہے جس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اب خداوند عالم فرماتے ہیں کہ منافق لوگ مومنین کو چھوڑ کے جا کے کفار کے ساتھ رسم و طور زندگی کو اپناتے ہیں۔ تو خداوند عالم فرماتے ہیں اگر ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آیا ان سے آپ عزت چاہتے ہو؟ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اب پھر ان کے ایک کام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ منافقین جاتے ہیں کفار کے پاس اور آپس میں بیٹھ کے آیات الہی کی توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بات پہ خداوند عالم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کی دوسری علامت ہے منافقین کی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے آیا ان کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب وہ خداوند عالم کی آیات کو سنیں تو یکفر بہا، ان کی انکار کریں، ویستہزئ بہا، اور آیات الہی کی مذاق اڑائیں۔ آیا اس بات کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے ان کے اوپر کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ جب بھی آیات سنتے ہیں تو آیات الہی کی انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں؟ اب خداوند عالم فرماتے ہیں مومنین سے اور منافقین سے مخاطب ہوں گے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہ کفار اور منافق لوگ جب آیات الہی سنتے ہیں تو ان کی مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت اس محفل میں آپ لوگ نہیں بیٹھیں، وہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، وہاں پہ آیات الہی کے مذاق اڑاتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور بات پہ، کسی اور موضوع پہ بات نہ کریں، آپ وہاں پہ نہیں رہیں۔ اب یہ بھی باقاعدہ نہی از منکر کا ایک قسم ہے، جہاں کہیں پہ حکم خدا کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کو وہاں پہ نہیں رہنا ہے،
وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ خدا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا رہنا حرام ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے محافل ہوتے ہیں جہاں شراب کی محفل ہے، جہاں ناچ گانے کی محفل ہے. بہت سارے شادیوں میں باقاعدہ طور پہ دعوت کرتے ہیں، تو اب ہم وہاں پہ جاتے ہیں. خود سے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ غنا ہو، ناچ گانا ہو، لیکن اگر وہاں پہ محفل سجتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اب رشتے دار ہیں، ہم نہیں جا سکتے، اب چھوڑ کے جائیں گے تو ناراض ہوں گے، یہ ہوں گے. رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر وہاں پہ گناہ کی محفل ہے تو فلا تقعدوا معهم، اب وہاں پہ نہیں ٹھہرے، نکل جائیں. اگر وہاں پہ ساتھ رہیں گے تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے راضی نہیں ہیں، لیکن اس محفل میں رہنے کی وجہ سے اس گناہ کی محفل کی تائید ہوتی ہے. تائید ہو گئی تو آپ بھی اسی گناہ میں شامل ہیں. خدا آگے فرماتے انکم اذا مثلہم، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی انہی کی طرح ہوں گے. یعنی کفار خدا کی آیات کی مذاق اڑاتے ہیں، اسی وقت آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انکم اذا مثلہم، آپ بھی کفار کی طرح ہوں گے. یعنی ایمان آپ کے دل سے نکل جائے گا، آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اب خدا ان کو تحدید کرتے فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک خدا منافقین اور کفار کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے ہیں. دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں خدا عالم کی درگاہ میں مبغوض ہیں اور دونوں کا انجام جہنم ہے. اب اس کے علاوہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، کیسے ہم منافقین کو پہچان لیں؟ تو فرماتے خدا الذین یتربصون بکم، منافق لوگ انتظار میں رہتے ہیں، بکم آپ مومنین کے بارے میں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر جنگ کے میدان میں جہاد میں مومنین کے لیے کوئی فتح و نصرت ملتی ہے، قالوا، تو فوراً یہ منافق لوگ کہتے ہیں الم نکم معکم، آئے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہمارے وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی. اس طرح کے شامل ہوتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافرین کے لیے کوئی نصیب ہو. جہاد میں دیکھیں خدا فرماتے فتح ہمیشہ مومنین کے لیے، لیکن مومن ایمان میں کمزوری دکھائے تو کفار فتح یاب ہو تو بھی خدا ان کو نہیں کہتا ہے کہ فتح یاب ہو گئے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافرین کے لیے اس جنگ میں کوئی نصیب، کوئی حصہ مل گیا، فتح ان کے مقدر میں نہیں ہے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کو کوئی ایک حصہ مل گیا. ورنہ خدا فرماتے ہیں فتح ہمیشہ مومنین کے لیے. اسی لیے سورہ آل عمران میں خدا فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ لوگ نہ سستی دکھاؤ، نہ آپ ڈرو، آپ لوگ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہمیشہ برتر ہیں، ہمیشہ فتح یاب ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو. اب منافقین کی علامت کیا ہے؟ جنگ کے میدان میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر مسلمان کے لیے فتح اور نصرت حاصل ہو، فوراً آ کے ان کے ساتھ شامل ہو کے کہتے ہیں دیکھا ہم نے ساتھ دیا، ہماری وجہ سے فتح ہو. اگر کافرین کے لیے کوئی حصہ مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کافرین کے پاس جا کے کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم، ہم نے نہیں کہا تھا آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیے آج آپ کو موقع مل گیا. نستحوذ یعنی نغلبکم، آئے ہم لوگوں نے غلبہ حاصل نہیں کیا مسلمانوں پہ. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تھے مومنین کو روکنے والے، یہ نصیب جو آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا حصہ ہے، ہم نے مومنین کو سست بنایا، مومنین کے اندر جا کے پروپیگنڈے کیے جس کی وجہ سے آپ کو یہ حصہ ملا ہے. اب خدا عالم فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا عالم آپ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ آپ منافقین کی طرف تھے یا مسلمانوں کی طرف تھے. فیصلہ آپ کا کل قیامت کے دن ہوگا. آج تو پتہ نہیں چلتا ہے، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے فوراً ان کے ساتھ ہوتے ہو، کفار کو فتح ملتی ہے فوراً اس کے ساتھ ہوتے ہو. آپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ آپ کس طرف ہیں. اب خدا فرماتے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی خدا عالم نے کافرین کے لیے مومنین کے اوپر سبیل، راستہ، دلیل قرار نہیں دیا ہے. یعنی کبھی بھی کافر مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. یہ خدا عالم کی طرف سے مومنین کے لیے آتا ہے. یعنی دلیل، شاید جنگ میں ہو سکتا ہے زخم زیادہ لگے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو، لیکن دلیل اور فتح یابی اور نصرت ہمیشہ مومنین کے لیے. اب اس کے علاوہ کیا علامات ہیں منافقین کے؟ دیکھیں منافق کفار سے بھی بدتر ہے.
اسی وجہ سے منافق کو ہم پہچانیں اور خود سے دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علامات ہمارے اندر ہو کہ نفاق کی علامت ہو تو واقعاً اس سے پاک ہو کہ دنیا سے جائے. دیکھیں خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ مبارک بقرہ کی ابتدا ہمیں مومنین کے متعلق 5 آیات نازل کرتا ہے. پھر اس کے بعد کفار کی باری آتی ہے تو 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کرتا ہے کہ منافق لوگ میں ہیں، منافق کی صفات بیان کرتا ہے. یعنی منافق کفار سے بھی شدید ہیں. اسی لیے خداوند عالم یہاں پہ منافقین کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس طریقے سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ منافق دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ادعائے ایمان کر کے خیال کر رہے ہیں کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں. اب جواب میں خدا مندان فرماتے وہ خادعهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ خیال کرتا ہے کہ زبان سے میں نے اقرار کیا، دل میں ایمان نہیں ہے، اس طریقے سے میں نے خدا کو دھوکہ دیا. خدا عالم دل کے رازوں کو جانتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سورہ بقرہ میں بھی خدا عالم نے منافقین کی یہی علامات بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ہیں وہ آگے خدا عالم کے رسول کے پاس آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم نے خدا پہ اور آخرت پہ ایمان لائے. خدا عالم فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں انہوں نے ایمان نہیں لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں بیماری ہے. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کے اوپر ایمان کا ادعا کر کے یخادعون اللہ، خدا کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب خدا فرماتے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کی علامات کیا ہیں؟ اور ایک علامت یہ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں. اب منافقین کیا کرتے تھے؟ پیغمبر پاک جب نماز پڑھتے تھے تو مشرکین کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، نماز نہیں پڑھیں گے تو مشرکین کے ساتھ ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو مومنین کے ساتھ ہوں گے. تو یہ تیسرا راستہ اختیار کرتے تھے، نہ مشرکین کے ساتھ ہوتے تھے نہ دل سے مومنین کے ساتھ، بلکہ آگے کیا ہوتے؟ دکھاوے کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کیا ہے؟ قوم کو سارا بہت ہی سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں خدا کی یاد نہیں کرتے تھے، اللہ کرے تو بہت کم، لوگوں کو دکھانے کے لیے یاد خدا کرتے. یہ منافقین کی علامت ہے. اب خدا فرماتے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. مذبذبین یعنی مرددین، یہ دونوں، یہ منافق لوگ مردد ہیں. بین ذالک، اس بات پہ کہ آیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے یا مشرکین کے ساتھ ہوں گے. اپنے فائدے کے لیے کبھی مشرکین کے پاس جاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کبھی مومنین کے پاس آتے ہیں. اب خدا فرماتے لا الہ ہؤلاء، نہ یہ لوگ حقیقت میں مسلمین کے ساتھ مومنین کے ساتھ ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ کفار کے ساتھ ہیں. وَلَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. خداوند عالم جسے گمراہ کر دے تو ان کے لیے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں. وہ اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے. مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. حقیقت میں وہ کسی کا نہیں ہے. اسی طرح خوار اور رسوا ہو کے زندگی گزاریں. اب خداوند عالم منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کچھ منافق لوگ ہیں جن سے مومنین ہمدردی کر رہے ہیں تو مومنین کی مذمت کرتے ہیں. خداوند یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو آپ کبھی بھی کافرین کو اپنے لیے اولیاء نہیں بناؤ، دوست مت بناؤ، سرپرست مت بناؤ. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کے. اب خداوند فرماتے ہیں اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، آیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کافرین کے اوپر کھلم کھلا ایک دلیل لے کے جائیں؟ جب خدا نے ان کو گمراہ کیا تو آپ جا کے ان کے ساتھ دوستی کر کے راہ و رسم رکھ کے ان کو نجات کی طرف لا سکتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب منافقین کا انجام کیا ہے؟ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم میں سب سے آخری طبقے میں ہوں گے. جہنم کے بھی طبقات ہیں، جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات. جہنم نیچے کی طرف ہے، کہہ رہے کہ سب سے آخری طبقے میں
آخری درک میں منافق لوگ ہوں گے. یہ منافق کفار سے بھی بدتر ہے، ان کا انجام آخر میں کیا نہیں ہوگا. اب خداوند فرماتے ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اے حبیب آپ ان کے لیے لن تجد نہیں پاؤ گے، نصیرا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ اسی جہنم کے آخری طبقے میں ذلیل و رسوا ہو کے رہیں. آپ دیکھیے بہت سارے علامات منافقین کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ ریاکاری ہے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی خاطر آ کے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ علامت ہو سکتے ہیں ہمارے اندر بھی ہونے کا امکان. جو منافق کے اندر جو علامت ہے ریاکاری کے، یہ بہت خطرناک صفت ہے جو مومنین کے اندر بھی ہونے کا امکان ہے. اسی لیے پیغمبر پاک فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. میں اپنے امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف زدہ ہوں وہ ہے شرک اصغر. اپنے امت کے بارے میں، امت کی نجات کے بارے میں ایک بات کی زیادہ مجھے خوف ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کسی شخص نے پوچھا قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یا رسول خدا شرک اصغر کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الریاء. ریاکار شخص ریاکاری میں مبتلا ہو تو یہ شرک اصغر میں مبتلا ہوا ہے. اب ریاکاری کیا ہے؟ علامات ذکر ہوئے ریاکاری کے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ریاکار شخص وہ ہے عمل کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے. اب ریاکاری اگر ایمان میں ہو، تمام علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان میں ریاکاری ہو، یعنی دل میں ایمان نہیں ہے، دکھاوے کے لیے ایمان رکھے ہو تو کافر ہے یہ شخص. نہیں، ایمان میں اگر انسان کافر نہیں، ایمان میں ریاکاری نہیں ہے، بلکہ کیا کیا ہے؟ دل سے خدا پہ ایمان رکھا ہے، عمل میں ریاکاری کرنا ہے، یعنی دل سے خدا کو تسلیم کیا ہے لیکن نماز پڑھتے وقت کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ مسلمان تو ہے لیکن عمل اس کا باطل ہے. ایمان میں ریاکاری ہو تو کافر ہیں، عمل میں ریاکاری ہو تو عمل ضائع ہو، برباد ہو جاتا ہے، عمل باطل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں خداوند عالم ریاکاری کی مذمت میں فرماتے ہیں ریاکاری کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرو گے. سورہ مبارک بقرہ کی 264 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری کے ذریعے سے، احسان جتانے کے ذریعے سے باطل نہیں کرو. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. ان لوگوں کی طرح باطل نہیں کرو جنہوں نے مال خرید کیا خدا کی راہ میں. کیوں؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرید کرتے ہیں انہوں نے اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرید نہیں کیا بلکہ شیطان کی راہ میں خرید کیا ہے، انہوں نے اپنے عمل کو باطل کیا ہے. اے مومنین آپ بھی منت گزاری اور احسان کے ذریعے سے ریاکار لوگوں کی طرح اپنے اعمال کو باطل نہیں کریں، یعنی ریاکاری کے ذریعے سے عمل ضائع و برباد ہو جاتا ہے. اب ریاکاری انفاق میں خصوصاً یہاں پہ بہت زیادہ انسان کے لیے خطرہ ہے، خصوصاً خرید کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے. آج کل واقعاً دیکھیں فقراء کی کتنی مدد کرتے ہیں لوگ باقاعدہ طور پہ، لیکن یہ بیماری زیادہ ہے. اب انفاق کرنے کے ساتھ فوراً اس کے ویڈیو نکالیں گے، پھر آپ میڈیا میں دیں گے، پھر اخبارات میں دیں گے. خداوند عالم کے لیے کام کرے، ریاکاری عمل کو ضائع و برباد. اور کہیں گھر میں دعوت کیا مہمانی پہ، اب ایک چیز کی کمی ہو ماتم کریں گے، کہیں گے کہ نہیں، کیا کہیں گے وہ اگر یہ چیز کم ہو تو؟ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کے لیے دعوت کیا ہے، لوگ راضی ہو نہ ہو ہمارے حیثیت کے مطابق ہم نے دعوت کی. نہیں دیں گے، ادھار بھی لائیں، کہیں سے مانگ کے بھی لائیں تاکہ لوگوں کی باتیں سننا نہ پڑے. شادی بیاہ میں ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خدا کی خاطر اطعام کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ثواب ہے طعام کھلانے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. لیکن کیا کرتے ہیں؟ اول سے آخر تک شادی بیاہ کے رسوم کو جب انجام دیتے ہیں تو خدا ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں لوگوں کی باتیں، کیا کہیں گے وہ، کیا کہیں گے وہ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. خداوند فرماتے ہیں اسی طرح دکھاوے پہ خرید کر کے اپنے اعمال کو باطل قرار نہیں دے.
سورہ مبارک نساء کی 38 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا دور کا تعلق نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ شیطان کا دوست ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کی راہ میں خرید کرتے، خرید تو خدا کی راہ میں کرتے، لیکن والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ، رب العالمین اعلان کر رہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں خدا کے اوپر، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب آگے فرماتے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کسی کا دوست شیطان ہو تو یہ کتنا برا دوست انہوں نے انتخاب کیا۔ یعنی رب العالمین دوسرے الفاظ میں فرماتے ہیں جو دکھاوے پہ خیلی، اب دعوت کیا ہے آگے یا شادی بیاہ پہ یا نظر و نیاز کرتے ہیں، آپ دیکھیں کسی کتاب میں ذکر نہیں ہوا کہ کوئی مومن وفات ہو جائے تو ان کے سوم منائے، ان کے ہفتم منائے، ان کے چہلم منائے، ٹھیک ہے ثواب ہے، مرحوم کے نام پہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائے ثواب ہے، لیکن یہ رسم کے طور پہ نہیں ہے۔ اب نہیں کریں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے مرحوم کے لیے نیاز نہیں کیا۔ اگر نظر و نیاز لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو ایمان سے خارج ہوتا ہے انسان۔ یہ ریاکاری اتنی بڑی مصیبت اور بلا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اب خداوند عالم فرماتے ہیں نماز میں ریاکاری ہوتی ہے، جیسے خود اسی آیت میں دیکھیں سورہ مبارک ہے نساء کی 142 نمبر آیت میں منافقین کی علامت یہ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، اور اسی طرح سورہ ماعون کی 6 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ بڑی تحقیق کے ساتھ خداوند عالم فرماتے ہیں اے حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ارأیت الذی یکذب بالدین، جس نے دین کو جھٹلایا ہے۔ کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والے لوگ؟ آگے ان کی علامات بیان کرتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کی خاطر نماز میں ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھ رہے تو یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر عبادت میں ممکن ہے ریاکاری ہو جائے، اسی لیے جب خداوند عالم مومنین سے کہتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہو، جہاد ہے وہاں پہ جان قربان کرنا ہے، وہاں تو اخلاص ہی اخلاص ہو، لیکن وہاں پہ بھی ریاکاری کا شبہ ہے۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ انفال کی 47 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مومنین آپ لوگ ان لوگوں کی طرح خارج نہیں ہو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے۔ جنگ بدر میں جب جاتے وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح اپنے وطن سے اپنے گھروں سے خارج نہیں ہو جاؤ، بطرًا جو فقر کے ساتھ، جو کیا کرتے ہیں ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خارج ہو گئے۔ واللہ بما یعملون محیط، آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں خدا نے اس کا احاطہ کر چکا ہے۔ اب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک بہت عظیم کام انجام دے رہے ہیں، اسی میں بھی خدا کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی اور ہو تو آپ لوگ وہاں پہ شہید نہیں ہلاک ہو جاؤ، خدا کی خاطر، صرف خدا کی خاطر جہاد ہو۔ اب جہاد کی تاکید میں بھی خدا فرماتے کیا بس صرف اور صرف للہ ہو۔ اب دیکھیں ریاکاری کتنی مذمت ہوئی ہے، اور اس کے برخلاف جو چیزیں اخلاص ہے، اخلاص کی اتنی مد و ثنا ہوئی ہے قرآن مجید میں، اخلاص کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہے خدا کی درگاہ میں۔ اب اخلاص کے بارے میں تو یعنی پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ خداوند عالم سورہ صافات میں فرماتے کہ میں تو ہر اس عمل سے بیزار ہوں، اس عمل سے میں پاک و منزہ ہوں جو بغیر اخلاص کے ہوں۔ اخلاص کی اتنی تاکید ہے، سبحان اللہ عما یصفون، پاک و منزہ ہے خداوند عالم ان سے جو خدا کی توصیف کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے مد و ثنا کرتے ہیں، اس سے بے نیاز پاک و منزہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون نہیں کہہ رہا ہے، سبحان اللہ عما یصفون، جو خدا کی توصیف کرتے ہیں اس سے بے نیاز ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں پھر خداوند عالم پسند کرتا ہے
اس توصیف کو جو مخلص لوگ کرتے ہیں، صرف اور صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کی رضا ڈھونڈتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کرتے ہیں، اس سے خدا راضی ہے، اس کے علاوہ تمام عبادتوں سے خدا بے نیاز اور بیزار ہے۔ اب دیکھیں ریاکاری کے بارے میں، پیغمبر پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا، آگے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف اور صرف خدا کی رضا کو مد نظر رکھ کے نماز پڑھتا ہوں، خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، مال انفاق کرتا ہوں، تو صرف خدا کی رضا مد نظر ہے، لیکن اس کے باوجود جب معاشرے میں دیکھتا ہوں میری تعریف ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اب خوشی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اس ریاکاری کے شبہ تو نہیں ہے۔ پیغمبر پاک خاموش رہے۔ دیکھا سورہ مبارک کے کہف کی 110 نمبر آیت نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ خداوند نے فرمایا کہ جو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن خداوند ان کو اجر دے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کرے صرف خدا کے لیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دیں۔ اب دیکھیں ریاکاری شرک ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دو۔ پھر پیغمبر پاک نے فرمایا کہ دیکھیں بے اختیار اگر آپ کو خوشی ہو رہی کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو کوئی اس میں ریاکاری اور شرک نہیں ہے، نہیں، آپ کی باقاعدہ ارادہ ہی یہی ہے کہ اس طرح نماز پڑھوں گا، اس طرح خرید کروں گا تو میری تعریف ہوگی کہہ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری اور یہ شرک ہے۔ اب شرک کی علامات کیا ہیں، کس طریقے سے ہم یعنی پہچان سکتے ہیں ریاکاری کو، ریاکاری کی علامات کیا ہیں؟ تو امیر المومنین سلام فرماتے ہیں 3 علامتوں سے آپ کیا کریں، ریاکار شخص کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مصیبت جو شرک اصغر ہے، ہو سکتے ہمارے اعمال میں بھی نہ ہو، ہم ان علامتوں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں بھی ریاکاری تو نہیں ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں یہ نیک عمل کرتے وقت، لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بہت خوشحال ہیں اور عمل کو بہت اچھے انداز میں انجام دیتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہے تو سستی کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ پہلا عمل یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں تو بہت خوشحال ہے اور عمل کو بہت ہی عمدہ انداز میں انجام دیتے ہیں۔ دوسری علامت یہ کہ تنہائی میں ہو تو سستی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تیسری علامت یہ کہ ہمیشہ اس بات کے منتظر ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، جو عمل کرتے ہیں تو ذہن میں اس کی یہ بات ہے کہ اس بات پہ لوگ ہماری تعریف کریں، کہیں پہ اگر مذمت ہو گئی تو ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ ابھی اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت ریاکاری، ہم نے دوستی کا تعلق رکھا ہے کسی کے ساتھ، فوراً اس کا موبائل نمبر اٹھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی مشکل حل کریں گے، دوستی ہے اس وجہ سے، فوراً کہتے ہیں کہ وہ آفس میں آفیسر ہیں تاکہ ہماری مشکل کے وقت ان کو کال کریں گے۔ کسی کو سلام دیتے ہیں تو بھی اسی عنوان سے کہ کل وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، کسی کو دعوت کرتے ہیں تو بھی اسی عنوان سے، یعنی خدا کو مکمل فراموش کر چکے ہیں۔ کوئی ایسا کام جس کا مقابل سے توقع نہیں ہو تو انجام دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ریاکاری ہے کہ لوگوں سے امیدیں واسطے ہوتی۔ اب خداوند فرماتے کہ ریاکاری حقیقت میں شرک ہے، یراؤن الناس، منافقین کی علامت ہے۔ اب پیغمبر خدا کے پاس آگے ایک شخص کے ریاکاری کی مذمت اتنی ہے کہ ایک شخص آگے فرماتا ہے کیا کس شخص کے لیے نجات ہے قیامت کے دن؟ رسول خدا کی خدمت میں آگے ایک شخص نے سوال کیا، فَبِمَن نَجَاتْ غَدًا، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کس شخص کے لیے نجات ہے؟ پیغمبر پاک فرماتے النجات ان لا تخادعوا اللہ فیخدعکم، نجات اس میں ہے کہ آپ خدا کو دھوکہ نہیں دیں تاکہ خدا کل آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ شخص راوی حیران ہو گیا، فرمایا کیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کو دھوکہ دوں؟ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ایک عمل کے حکم دیا ہے، اس عمل کو انجام دیتے وقت آپ کے دل میں کسی اور کی خوشنودی ہے، کسی اور کے ذریعے سے تعریف لینا چاہتے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہوں، دل میں آپ کی نیت یہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، زبان سے قربت اللہ کہتے ہو، یہ دھوکہ دیا، اور کل قیامت کے دن آئیں گے تو خداوند عالم کیا کرے گا؟ اس عمل کو ضائع کیا، اس عمل کا اجر پاداش آپ کو اسی شخص سے لینا ہے جس کو آپ نے راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا، تو کل وہاں پہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔
پھر اس کے بعد پیغمبر پاک فرماتے ہیں ریاکاری کی مذمت میں، فاتقوا الرِّیاء، ریاکاری سے اپنا آپ کو بچاؤ، فَإِنَّهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ، یہ ریاکاری خدا کے ساتھ شرک قرار دینا ہے، یعنی مشرک بنتا ہے انسان۔ اب ان المرئی یدعی یوم القیامہ باربعۃ اسماء، پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ریاکار شخص کو 4 ناموں سے پکاریں گے، یا کافر، اللہ اکبر، عمل کیا تھا پوری دنیا پہ زندگی پر، نیک اعمال انجام دیے تھے، لیکن خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک کافر شخص، یا کافر، یا فاجر، یا غادر، فاجر گناہ کرنے والا شخص، غادر دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا شخص، یا خاسر خسارے میں شخص۔ اب 4 ناموں سے پکارنے کے بعد خدا مندان کیا فرماتے ہیں، حبط عملک، آپ کا عمل ضائع و برباد ہو چکا ہے، وبطل اجرک، آپ کا اجر ضائع ہو چکا ہے، باطل ہو چکا ہے، ولا خلاق لک اليوم، آج کے دن آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ فَالْتَمِسُوا أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ، پس لے لو اجر اس شخص سے جس کو دکھانے کے لیے آپ نے عمل کیا۔ خدا اس کو کیا کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں اس شخص کا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ خدا تعالیٰ اعلان کرتے ہیں فَالْتَمِسُوا، 4 ناموں سے پکارنے کے بعد فرماتے ہیں فَالْتَمِسْ أَجْرَكَ، لے لے اپنا اجر مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ، جس کے لیے آپ نے عمل کیا تھا۔ آپ دیکھیں ریاکاری کتنی مذمت ہے، اس کو شرک اصغر کہا پیغمبر پاک نے، اور ریاکار شخص کو کر قیامت کے دن یا کافر، یا فاجر، یا غادر ہو، یا خاسر کہہ کے پکارنے، اور اس کے برخلاف انسان اگر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اخلاص کی اتنی تاکید ہے قرآن مجید میں، خدا فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے حبیب قرآن مجید میں موسیٰ کی یاد کریں، کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ میرا مخلص بندہ ہے، اس کا ہر عمل خدا کے لیے تھا، خالص عمل۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہوتی انسان کے لیے، اور کس طریقے سے ہم ریاکاری کی اس بلا سے نجات پا سکتے ہیں، تو وہ ایک ہی عمل سورہ صاد میں خدا فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اے حبیب میرے بندے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کو یاد کریں، اولی العید والابصار، وہ صاحبان ید و صاحبان بصر تھے۔ اب خدا فرماتے ہیں ان کی علامت کیا تھی کہ ان کو کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، انا اخلصناہم بخالصۃ، ان کو ہم نے خالص کیا ہے، ان کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ کس طریقے سے خالص کیا، خالص ہونے کے کوئی ذریعہ، تو خدا بیان کر رہے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، قیامت کی یاد کے ذریعے سے ان کو ہم نے خالص کیا، یعنی بس جس شخص کے دل میں قیامت کی یاد ہونا، پھر وہ دکھانے کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اسی لیے کہ ہم نے قیامت کو فراموش کیا، اسی لیے آج کسی کو سلام کرتے ہیں تو بھی اسی لیے کل وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں، یار یہی دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اس کے اجر و پاداش کے لیے سلام دے دیں، اسی کی وجہ سے رابطے رکھیں۔ آج ماں باپ کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں تو بھی اسی لیے، لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ کو تنہا چھوڑیں، ماں باپ اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں، اچھے سکول میں داخل کیے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم کسی دوسرے سکول میں اس کو رکھیں، یعنی ہمارے ذہن میں بس لوگ کیا ہیں کہیں گے یہ بات ہے، جبکہ خدا فرماتے ہیں کہ آپ کہیں قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، اس بات کو رکھیں گے تو آپ شرک سے نجات پائیں گے، ریاکاری سے نجات پائیں گے، اور اخلاص کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ ہم سب کو خداوند عالم اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔